دوستوں، کالے خوفناک کھنڈرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے اندر ان لوگوں کو ایک کتاب ملی تھی، تو دیکھتے ہیں اس کتاب سے انہیں کیا پتا چلا یا اس میں سے کچھ نکلا۔ یہ حصہ بھی پچھلے حصے کی طرح بہت ہی دلچسپ اور خوفناک ہے۔ یہ کتاب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ بدرو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ واصف نے کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کتاب پر لال رنگ سے کچھ لکھا ہوا تھا، پر وہ ہندی میں تھا۔ کاشف نے کتاب لے کر کھولی، پر یہ کیا ہے؟ یہ تو ہندی میں لکھی ہوئی ہے، کاشف نے کہا۔ یار اس کو کہیں پھینک دیتے ہیں، واصف نے کہا۔ نہیں، تم فکر مت کرو، میں پھینک دوں گا۔ کاشف کسی گہری سوچ میں کھو گیا اور اچانک کہنے لگا، یہ کتاب لے کر میں باہر جاتا ہوں اور کچھ دیکھتا ہوں۔ کاشف کچھ دور گیا۔ وہ کسی ہندو کو جانتا تھا، وہ دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ کاشف نے یہ کتاب اس ہندو کو دکھانے کے بارے میں سوچا۔ ضرور اس میں کوئی راز ہے، میں اس کو جان کر ہی رہوں گا۔ کاشف نے واصف کو کچھ نہیں بتایا اور خاموشی سے دوسرے گاؤں چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس کو ہندو کے گھر کا پتہ چل گیا۔ وہ اس کے گھر گیا، لیکن وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، لوگوں سے پوچھتا رہا۔ اس گاؤں میں ہندو اور مسلمان اور بھی بہت سارے رہتے تھے، لیکن وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے کہ وہ کتاب پڑھ کر بتاتے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ وہ سوچتا رہا، کافی دیر سوچ میں گم رہا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں واپس چلا جاؤں۔ سورج بھی ڈھلنے لگا تھا، روشنی کچھ کم ہو گئی تھی۔ وہ چند قدم چلا، آگے گیا تو اسے کسی کی آواز آئی، جیسے کوئی شش کر کر اسے آوازیں دے رہا ہو، اپنی طرف بلا رہا ہو۔ کاشف نے غور سے ادھر ادھر دیکھا کہ کون آوازیں دے رہا ہے۔ ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ وہ دیکھتا رہا، غور کرتا رہا۔ اسے آوازیں آتی رہیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اتنے میں کاشف کو اندھیرے میں کہیں دور درخت کے پیچھے ایک آدمی نظر آیا۔ وہ بظاہر دیکھنے میں کوئی ہندو پنڈت لگ رہا تھا۔ وہ آوازیں دے رہا تھا، اسے شیشی کر کے اشارے سے بھی بلا رہا تھا۔ کاشف اس کے پاس گیا۔ اس پنڈت نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا پرارتھنا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو کاشف نے کہا، یہ بلا وجہ میرے پیچھے پڑ رہا ہے، اور خاموش ہو گیا اور کہا کچھ نہیں، اور مڑ کر جانے لگا۔ پھر وہ دوبارہ اس نے اسے روکا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس کتاب کے بارے میں مجھے جاننا چاہتے ہو اور تم پنڈت کو ڈھونڈ رہے ہو، تو تم مجھے بتاؤ۔ وہ حیران رہ گیا کاشف کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اسے کیسے اس کتاب کے بارے میں پتا چلا۔ کاشف اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور حیران رہ گیا کہ اس کو آخر یہ بات کیسے پتا چل گئی۔ بولو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں سب بتاؤں گا، لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا جو میں تمہیں کہوں گا، پھر میں ضرور تمہیں بتاؤں گا اس کتاب میں کیا ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیا کام ہے جو مجھے کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا، اس کے لیے تمہیں اپنا دھرم چھوڑنا ہوگا۔ کاشف اچھل پڑا کہ ایک کتاب کے پیچھے میں اپنا مذہب، دین سب چھوڑ دوں؟ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تب نہیں چھوڑ سکتا، کاشف نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بیٹھ جا بالک، تیرے سامنے ایک خوشحال جیون کھڑا ہے جہاں سکھ ہی سکھ ہوں گے۔ پنڈت نے اپنی مٹھی کھولی اور کاشف کے سامنے کر دی۔ اس پنڈت کی مٹھی کے بیچ میں ایک شکل ابھری، جس میں اس کے پاس، اور وہ شکل کاشف ہی کی تھی، اور اس کے پاس بے تحاشا پیسہ دولت تھا۔ اس کے پاس بہت بڑی حویلی تھی۔ تبھی پنڈت نے ہتھیلی بند کر دی۔ کاشف جیسے ایک خواب کی کیفیت سے جاگا۔ یہ کالی کتاب، یہ کتاب نہیں ہے، یہ خزانے کی چابی ہے، پنڈت نے کہا۔ کیا مطلب؟ خزانے کی چابی؟ کاشف ناسمجھی والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اس پراسرار کتاب میں ایک آتما قید ہے۔ تجھے میں ایک منتر بتاؤں گا جس کو پڑھنے سے یہ آتما تیری غلام بن جائے گی، پھر جو تو بولے گا وہ ہوگا۔ روپیہ پیسہ تیرے قدموں میں ہوگا، بول، تجھے سویکار ہے؟ پنڈت نے کاشف کو لالچ دیا۔ کاشف گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مجھے سویکار ہے، کاشف نے کافی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا۔ تیری بدھی کام کرتی ہے، پنڈت نے کہا۔ تو آج رات کالی ماتا کی پوجا کرے گا، اور کچھ اور دن تجھے کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جو چاہے گا وہ ملے گا۔ میں جیسے جیسے تجھے بتاتا جاؤں تو ویسے کرنا۔ پنڈت نے اپنے گندے پیلے دانت نکالے اور ان کی نمائش کرتے ہوئے ہنسنے لگا، زوردار کہکا مارا، اور اندھیری گلی میں کاشف کو لے کر گم ہو گیا۔ کاشف کے عمل کا آج آخری پڑاؤ تھا۔ آج 7ویں اور آخری اماوس کی رات تھی۔ کاشف 7 مہینے سے ہر مہینے کی اماوس کو یہ عمل کرتا تھا۔
اکیلے تنہا قبرستان میں ایک قبر کے پاس اپنے خون سے چراغ جلانا اور سورج نکلنے سے پہلے پنڈت کا بتایا ہوا منتر پڑھنا، آخری اور 7ویں اماوس میں اسے مردہ کنواری لڑکیوں کے بال جمع کرنا تھا۔ یہ عمل آدھی رات تک مکمل کرنا تھا اور سورج نکلنے سے پہلے ان بالوں کی گٹھڑی بنا کر مرگھٹ پر جانا اور پنڈت کو دینا۔ آگے کا کام پنڈت کا تھا۔ ادھر اماوس ختم ہونے کا سمے آ گیا تھا تو پنڈت مرگھٹ میں اگنی جلا کر کاشف کا انتظار کرنے لگا۔ کاشف گٹھڑی سینے سے لگائے تیزی سے جا رہا تھا۔ سورج نکلنے میں ابھی کافی وقت تھا، پر کاشف وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ تبھی سامنے سے تیز روشنی کاشف کی آنکھوں پر پڑی۔ کاشف نے اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ کاشف 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 کو اپنا نام سن کر جھٹکا لگا۔ اس نے فوراً آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تو اسے سامنے کھیتوں میں سے ایک آدمی نظر آتا ہوا آیا۔ وہ ایک نوجوان تھا، اس کا نام راشد تھا۔ تو اس وقت کہاں جا رہا ہے اور یہ ہاتھ میں تیرے کیا ہے؟ کیا تم گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ راشد نے حیران ہو کر کاشف سے پوچھا۔ وہ کاشف کا جاننے والا تھا۔ وہ واصف کو سامان پہنچانا ہے، کتابیں دینی ہیں۔ ہاں اس کا سامان ہے، کاشف نے گھبرا کر کہا۔ اس وقت واصف نے کیا منگوایا ہے؟ سب خیریت ہے؟ راشد نے کاشف کی گھبراہٹ دیکھ لی تھی۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ واصف نے آدھی رات کو کیا سامان منگوایا ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، اس میں کتابیں ہیں۔ تمہیں کیا پتا ہے کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ کاشف اسے بدتمیزی سے بات کرنے لگا اور بار بار ایک ہی بات بڑبڑانے لگا۔ تمہیں کیا پتا؟ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے حواس بحال کی اور اپنی سانسوں کو بحال کی اور آگے چل دیا۔ 9 مہینے بعد گاؤں میں ایک عالی شان حویلی بنی ہوئی تھی، جہاں پیچھے کی طرف بہت سارے جانور بھی کھڑے ہوئے تھے اور آگے کی طرف گاؤں والوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ آج گاؤں والوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ یہ حویلی کاشف کی تھی۔ کاشف کو اب گاؤں والے چھوٹے سرکار اور کاشف کے والد کو بڑے سرکار کے نام سے پکارتے تھے۔ گاؤں میں آدھی سے زیادہ زمین کاشف نے خرید لی تھی۔ کسی کو قرضہ چاہیے تھا، کسی کو کام چاہیے تھا اور کسی کو شادی کے لیے پیسے چاہیے تھے، اور کاشف نے وہ ساری زمین خرید لی تھی۔ کاشف میں غرور آ گیا تھا۔ وہ اب واصف یا گاؤں والوں سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ شراب اور شباب کا مزہ اس کو لگ گیا تھا۔ یہ بھی اس پنڈت نے ہی مزہ لگوایا تھا۔ واصف اور گاؤں کے دوسرے نوجوان کاشف سے ملنے آتے پر وہ ان سے نہ ملتا، ملازم سے کہہ کر ان کو باہر نکال دیتا۔ سب گاؤں والے حیران تھے، راتوں رات کاشف لاکھوں کی زمین کا مالک کیسے بن گیا۔ واصف کو اب بھی خواب آتا تھا۔ خواب میں کوئی انسانی حیولہ واصف سے مدد مانگ رہا تھا، پر واصف کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس خواب سے کیسے جان چھڑائے۔ واصف پریشان رہتا تھا، وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ کاشف تو اب واصف سے ملتا بھی نہیں تھا، جس کا واصف کو بہت دکھ تھا۔ وہ روتا رہتا تھا اور اپنے تینوں دوستوں کو کھو چکا تھا۔ کاشف پنڈت کے پاس اب بھی جاتا تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ہندو ہو گیا تھا۔ ہندوؤں کے ایک گاؤں میں ایک گلی تھی جہاں نکڑ پر ایک فقیر کاشف سے ضرور ٹکراتا تھا۔ اس کو دیکھ کر ہمیشہ کاشف کو ترس آتا تھا۔ گلی کے نکڑ پر بجلی کے کھمبے کے نیچے بیٹھا وہ فقیر ہمیشہ ایک ہی حالت میں نظر آتا تھا۔ بہت میلا کچیلا تھا، ایسا لگتا تھا جیسا کہ وہ کافی عرصے سے نہایا نہ ہو۔ سر پر اور داڑھی کے بالوں پر بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ پھٹی ہوئی بنیان میں تھا، آدھے پجامے میں موجود، سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے آگے بھیک کے طور پر چند سکے ڈال دیتے تھے۔ کاشف نے ایک بات محسوس کی تھی، جب اذانیں ہوتی تھی وہ غائب ہو جاتا تھا، نہ جانے کہاں چلا جاتا تھا۔ ٹھیک نماز کے 10-15 منٹ بعد وہ اپنی جگہ آ جاتا تھا۔ اس فقیر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ علاقے کے دکانداروں کی شکایات پر جب اس فقیر کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی تو فقیر نے وہاں سے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ جب گاؤں کے چودھری سے سب نے شکایت کی تو چودھری نے اپنے کچھ آدمی بھیجے، فقیر کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ چودھری کے آدمی فقیر کو دھمکی دینے لگے، جسے سن کر فقیر مسکرانے لگا۔ جب وہ آدمی واپس گاڑی میں جانے لگے تو اچانک ہی گاڑی پلٹ گئی۔ چودھری کا آدمی بہت زخمی ہو گیا۔ تب سے کوئی اس فقیر کو کچھ نہیں کہتا تھا اور نہ ہی وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا تھا۔ کاشف چلتا ہوا بجلی کے کھمبے کے نزدیک پہنچا۔ جیب میں سے پڑے نوٹ نکال کر فقیر کے سامنے ڈال دیے۔ بابا اس سے کچھ کھا لینا، کاشف نے دھیرے سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ چند قدم آگے ہی گیا تھا، پیچھے سے آواز آئی، رک! فقیر نے کاشف کو کہا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔
وہ فقیر کاشف کی طرف دیکھ رہا تھا اور نوٹ اس کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ وہ سمجھا کہ فقیر اس کا شکریہ ادا کرے گا اور خوش ہوگا اتنے سارے پیسے دیکھ کر، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے جو حرکت کی وہ کسی کے بھی ہوش اڑا سکتی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ اس نے نوٹ کو پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا اور پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اپنا نوٹ پھٹتے دیکھ کر کاشف پر دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ تم نے نوٹ کیوں پھاڑا؟ کاشف نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کھوٹے سکے اللہ کی راہ میں نہیں چلتے۔ وہ کاشف کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح منڈی ہلا کر بولا۔ کاشف کو بہت غصہ آیا۔ وہ واپس جانے لگا۔ پھینک دے اس کاغذ کے ٹکڑے کو، یہ گندے ہیں، حرام کے ہیں۔ فقیر کے لہجے میں غصہ تھا۔ کیوں پھینک دوں؟ یہ میری محنت کی کمائی۔ کاشف نے بھی غصے سے جواب دیا۔ کاشف کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ ہندوؤں کی طرح درخت پر الٹا لٹک، پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ وہ اپنے دیدے پھاڑے ہوئے ہاتھ نچا نچا کر بول رہا تھا۔ بوڑھے کی بات سن کر کاشف سوچ میں پڑ گیا۔ میں اس کے ساتھ بحث کیوں کر رہا ہوں؟ بوڑھا کافی دیر سے اول فول بول رہا تھا۔ کاشف اسے نظر انداز کیا اور پھر اس کی آواز سنائی دی۔ اپنی اصلیت کو پہچان ورنہ تجھے ہر طرف خون ہی خون نظر آئے گا، موتیں دیکھے گا تو اپنوں کی۔ ہاں 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 ہاں۔ وہ دیوانوں کی طرح ہنستا رہا۔ کاشف اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ کاش وہ اس فقیر کی بات کو سمجھتا تو بعد میں اتنے نقصان سے وہ بچ جاتا۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ کاشف کے والدین بہت خوش تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ سب کاشف نے محنت کر کے کمایا ہے۔ کاشف کی صرف 2 بہنیں تھیں جو کاشف سے چھوٹی تھیں۔ سب سے چھوٹی بہن کو اچانک سے تیز بخار ہو گیا۔ گاؤں کے حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم دوا دے کر چلا گیا، پر اس دوا سے کوئی فرق نہ پڑا۔ گاؤں میں ڈاکٹرز بھی موجود تھے جس کے پاس صرف پیسے ہی والے ہی جاتے تھے۔ کاشف بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے تمام ٹیسٹ کروائے، سارے ٹیسٹ کلیئر تھے، پر بخار کم نہ ہوتا تھا۔ کاشف بہن کو لے کر شہر چلا گیا۔ شہر میں ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں کے ڈاکٹر نے بھی ٹیسٹ کروائے، ٹیسٹ کلیئر تھے۔ ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بخار کی وجہ کیا ہے اور وہ کمزور کیوں ہو رہی ہے۔ الگ الگ دوا بدل کر دیکھا، کوئی فرق نہ پڑا۔ کاشف کی بہن بخار میں تپ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا اس پر کوئی دوا اثر نہیں کر رہی۔ کاشف بہن کو لے کر دوسرے ہاسپٹل چلا گیا۔ وہاں بھی ڈاکٹر اس کا علاج کرتے تھے، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ ہر ہسپتال کا نتیجہ وہی 0 نکلا۔ کاشف نے پیسوں سے بھرا ہوا بیگ ڈاکٹر کے سامنے رکھا اور کہا، میری بہن کو ٹھیک کر دو اور یہ سارے پیسے رکھ لو۔ دیکھیں مسٹر کاشف، ہم صرف علاج کرنے کا ایک ذریعہ ہیں، باقی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ پیسے لے جائیں اور اپنی بہن کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ کاشف کو غصہ آ رہا تھا۔ پیسہ ہو کر بھی وہ اپنی بہن کو نہیں بچا سکتا تھا۔